الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، ارباب دانش بینش، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام سے متعلق آپ اس دورہ میں بہت سی مباحث پڑھ چکے ہیں۔ قرآنی آیات سے صحابہ کرام سے متعلق قرآن حکیم نے جو پیغام دیا، جو احکامات دیے، ان کے حقوق اور آداب کا ہمیں جو حکم دیا اور تعلیمات دی، یقیناً آپ اس سے روشناس ہو رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت النظام کا آپس میں تعلق، صحابہ کرام کا مقام، اہل بیت کا مقام، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں۔ اس مختلف یہ تقریباً مختلف عنوانات بن جاتے ہیں۔ مختصراً چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر پھر جیسے چاہوں گا۔ ماشاءاللہ آپ میں سے ہر آدمی صاحب ذوق ہے، صاحب مطالعہ ہے، تو بہت ساری چیزیں یقیناً آپ کے سامنے تکرار کے طور پر آئیں گی، لیکن اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور یہ چیزیں ہمارے ایمان کو جلا بخشیں گی۔ آج کا دور یہ جدید دور ہے جہاں جدیدیت اپنے ساتھ بہت سہولیات لائی ہے، وہاں گمراہی کے سورسز اور اسباب بھی زیادہ ہو گئی۔ اب دیکھیے، دنیا اس وقت جدت اپنے عروج پر ہے۔ جو چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنا پہلے سے آسان ہو، اور پہلے جو پچھلے 1000 سال میں 2000 سال میں جو جرائم تھے وہ نہ ہوتے، لیکن بدقسمتی سے آج کی جدید دنیا میں جو جرائم ہے وہ پہلوں سے بڑھ کر ہے، اور اتنے بڑھ کر ہیں کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک وقت تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو قتل تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں قتل پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں عالمی قوتیں جو ہیں وہ اتحاد کے ساتھ اور استعماری قوتیں قتل کر رہی ہیں۔ آپ غزہ فلسطین میں دیکھ لیں۔ ایک دور تھا زنا تھا، اور زنا کی مختلف صورتیں تھیں، لیکن آج کی جدید دنیا میں زنا بام عروج پہ پہنچ چکا ہے، اور زنا کی ایسی اقسام ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ ایک دور تھا نشہ تھا، لیکن آج کی جدید دنیا میں نشہ اسی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جدید سے جدید تر ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو خرابیاں پہلے تھی وہ نہ ہوتی۔ بہائی نہیں، اسی طرح مذہب کے باب میں جو خرابیاں پہلی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ نہ ہوتی، لیکن گمراہی کے سورسز اور اسباب اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اور رحمانی طاقت جو ہے اور رحمان کے چاہنے والے جو ہیں انہیں اپنی محنت کرنی پڑے گی۔ میں اس عنوان سے پہلے 2-4 باتیں کر کے پھر اپنے موضوع پر آؤں گا۔ آج گمراہی بھی عام ہے، اور گمراہی کے اسباب بھی جیسا میں نے عرض کیا بہت ہیں۔ تو گمراہی، آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے اور گمراہی سے کیسے بچا، اور گمراہی کے اسباب، گمراہی کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
نمبر ایک، آدمی ناقص اور سطحی علم کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ جو ہے گمراہی کے اسباب اور سورسز میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی ناقص فہم اور ناقص مطالعے کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل علم، کامل فہم والے لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کامل فہم اور کامل علم والوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور بہترین ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو علاج کی، بیماری کی تشخیص کرے گا، علاج کرے گا، لیکن ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، مریض ہے، تو وہ ڈاکٹر کی رہنمائی میں اگر چلے گا، ڈاکٹر جو دوا تجویز کرے گا اس کو لے اس کے مطابق اپنا علاج کروائے گا تو یہ آدمی تندرست ہو جائے گا، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دانت میں درد ہو، کان میں درد ہو، ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ناقص فہم والا ہو، ناقص علم والا ہو، اور وہ اٹھ کے آ کے علم کی بات کرے گا تو یقیناً وہ خود بھی خراب ہوگا اور اوروں کو بھی خراب کرے گا۔ یہی نہیں ایک آدمی اٹھ کے کہے بھائی ڈاکٹری کو ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے، بھائی ہم بھی علاج کریں گے۔ تو ایک مرتبہ ٹیکسلا جانا ہوا تو وہاں کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، کیا دین پر علماء کی اجارہ داری ہے؟ ہر مسئلہ دین کا ہم ان سے پوچھیں، آخر کیوں؟ ہم خود بھی تحقیق کریں گے۔ ہم نے اسے عرض کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر ایک بات ایک رائے ہماری بھی ہے کہ کیا میڈیکل پہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ آپ ایسے کریں، جو ٹیکسلا چوک ہے یہاں بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہے، سب سے پہلے یہاں اپنے پیاروں کا علاج کریں، جو دل کے مریض ہیں، جنہیں ہیپاٹائٹس ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، پہلے ٹائم آپ یہ کام کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے، اور شام کے ٹائم آپ بخاری لے لیں، قرآن لے لیں، پھر 7 دن کی تشریح بھی کریں۔ کیا پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ عطائی ڈاکٹروں کے پیچھے تو حکومت کس طرح چھاپا مار ٹیم ان کے پیچھے ہر وقت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہمیں جو ہمارا بدن ہے اس کے علاج کے لیے ہمیں طبیب وہ چاہیے جو ماہر ہو، کامل ہو، یعنی اس نے ایک تعلیم حاصل کی ہو، ایک پروسیس کے تحت وہ گزر کے آیا ہو۔ لیکن دین کے معاملے میں عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کیا دین پر اہل دین کی، علماء کی کیا یہ اجارہ داری ہے؟ کیا انہی کی ذمہ داری ہم بھی دین کی بات کریں؟ دین جو آسان ہے۔ تو اس لیے جو گمراہی کی ایک وجہ ہے وہ ہے ناقص فہم اور ناقص علم۔ اس وقت جتنے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ رہے ہیں، تو میڈیا پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اگر آ کے میڈیا پہ دوا تجویز کرے تو اس کے فالوور زیادہ ہوں، اس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، اس کی ویوز زیادہ ہوں، تو کیا اس سے علاج کروایا جائے گا؟ نہیں کروایا جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کی تعلیم کو دیکھنا پڑے گا، اس کے پاس کہاں پڑھ کر آیا ہے، کہاں سے اس نے ماسٹر کیا بھائی، کہاں اس کی کون سے ادارے سے اس کی فراغت ہے، ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہماری سرکار کسی کو بھی کسی بھی شعبے میں رکھتی ہے تو اس شعبے سے متعلق وہ جانکاری رکھتی ہے کہ بھئی آدمی کے پاس کتنا علم ہے اور اس نے کیا تعلیم حاصل کی۔ ہر آدمی کو ٹیچر نہیں بناتے، ہر آدمی کو پروفیسر نہیں بناتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے کہ وہ آ کے پابند کرے کہ دین پر اہل دین ہی بات کریں، دین کا ایکسپرٹ ہی بات کرے، دین کا عالم اور مفتی ہی بات کرے۔ اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ناقص فہم ہے، ناقص مطالعہ۔ اب 2-4 نام لینا ضروری پڑ گئے، لے لیتے ہیں تاکہ ذرا تشخیص ہو جائے۔ مثلا ہمارے ہاں آج کل بہت ہی پاپولر ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ اب انجینئر صاحب نے قرآن کہاں پڑھا، حدیث کہاں پڑھی، فقہ کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اسلامی یہ جو علوم عالیہ ہیں جن کی بدولت آپ زبر زیر پیش پڑھتے ہیں، صرف، نحو، یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے، کہاں سے امتحانات انہوں نے پاس کیے ہیں، تو یقیناً انہوں نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، اور میڈیا پر ایک عرصہ سے وہ بیٹھے ہیں، براجمان ہیں، 30-40 سال سے عرصہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں گئے، اپنے طور پر مطالعہ، وہ سطحی مطالعہ ہے۔ ایک آدمی میڈیکل کی کتاب خود لے کے پھر علاج کرے، ایک آدمی یہاں
کتاب میں دیکھیں کہ بھئی مکان کیسے تیار ہوتا ہے اور آ کے لوگوں سے کہ مکان نہیں سے بنا. ایک آدمی کا گاڑی کا چلانے کا بک لے گائیڈ بک لے لے اور چلانا شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہمارے میڈیا پہ لوگ ہیں یا دائیں بائیں جو ناقص فہم رکھتے ہیں, تو ناقص فہم رکھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. غرض کرنے کا مقصد یہ کہ گمراہی کا پہلا سبب کیا ہے؟ ناقص فہم اور ناقص علم ہے. دوسرا خواہش نفسانی. انسان کی جو خواہشات ہیں یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے دیکھا والا شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا. جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں وہ لوگ بھی حق راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں, وہ کسی کی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی بس جو ہم سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے, ہماری خواہش ہماری جو رائے ہے وہی سب سے درست ہے, باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور بھائی دیکھیں اب چاروں ائمہ ہیں, یہ چاروں اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑی بیس ہے. پوری اسلامی دنیا کا علم 3 جگہوں پر آ کے سمٹا ہے. حجاز کے اندر امام مالک پر, کوفہ میں امام ابو حنیفہ پر, اور ملک شام میں امام اوزائی پر جتنا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور صحابہ کرام سے یہاں آ کے سمٹا ہے. پھر یہاں سے اس کی شاخیں بنی ہیں. پھر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے اصول پرنسپلز لکھے گئے ہیں, قواعد بنائے گئے ہیں قرآن و سنت پر غور کر کے. اب ظاہر ایک آدمی جو ہے وہ خواہش کی پیروکاری کرتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا, صرف خواہشات نفسانی کو دیکھ کے وہ زندگی گزارے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بالکل جس طرح خدا پرست لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں, خواہش پرست بھی اپنی خواہشات کی یوں ہی پرستش کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی خواہش کو خدا بنا دیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بھلا آپ نے دیکھا وہ اس آدمی کو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم, باوجود علم کہ اللہ پاک نے اس کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے علم پر توجہ نہیں دی. علم حاصل کر لیا, ناقص علم سے نکل گیا, لیکن آگے کہاں پھنس گیا؟ وہ خواہشات کا پجاری ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اتباع رسوم و عادات, یعنی سوسائٹی کے اندر جو بری رسم چل چکی ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. وہ جو شریعت جو کہتی ہے, حق بات جو ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں جب رسم آ جاتی ہے تو رسم کو وہ کراس نہیں کرنا چاہتا. اب شریعت میں 2 چیزیں ہیں. شریعت کا خلاصہ 2 باتیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ہے حقوق اور دوسرے ہیں حدود. کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اور دوسرا حدود. یہ شریعت کا خلاصہ ہے. شریعت میں ہم پر حقوق لاگو ہوتے ہیں اللہ کے, رسول کے, فرشتوں کے, انبیاء کے اور صحابہ کرام کے, اہل بیت اعظام کے, اور انسانی حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں. جہاں ہم رہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں. یہ حقوق پورے کرنا, اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو اپنانا, یہ شریعت کا حکم ہے. اور دوسرا ہے حدود. حدود کیا ہیں؟ یہ باؤنڈریز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, کھاؤ پیو رہو سب کچھ کرو, لباس پہنو, لیکن لباس پہننے میں یہ باؤنڈری ہے, کھانا کھانے میں یہ باؤنڈری ہے, کھاؤ خنزیر نہ کھاؤ. اچھا حرام جو چیز قرار دی ہے, بعض اوقات ہمیں اس چیز کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے, بعض اوقات نہیں پتہ چلتا, لیکن ہم نے حکمتوں سے زیادہ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہوتا ہے. تو شریعت میں 2 چیزیں ہیں, ایک حقوق اور دوسرا کیا ہے؟ حدود. اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق اور حدود کے مقابلے میں رسم و عادات جب آ جائیں, بندہ رسم و عادات کو ترجیح دے تو یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. تو گمراہی, اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. باوجود علم کے ایک آدمی حق بات پر نہیں چل رہا, جیسے اہل کتاب کے علماء جو ہیں, یہود و نصارہ کے جو علماء تھے, وہ باوجود علم کے حق راستے سے بھٹک گئے تھے. بنیادی وجہ ہم یہ کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال تھا, حسد تھا, ان چیزوں سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو عقائد ہوتے ہیں, عقائد جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے. یہ بات بھی یاد رکھیں,
عقائد جذبات کی بنیاد پر استوار نہیں ہوتے، عقائد جو ہوتے ہیں یہ نصوص کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر عقیدہ قائم ہوتا ہے، جذبات کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا۔ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں اللہ کے متعلق، انبیاء کے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اسی کے ساتھ ساتھ جو آخرت سے متعلق ہیں، قبر سے متعلق ہیں، ان سب کے پیچھے قرآن و حدیث موجود ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، خواہشات اور جذبات کی وجہ سے عقائد کو نہیں اپنایا جاتا۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گمراہی کے اسباب ہیں تو گمراہی سے نکلنے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رسوخ فی العلم، مضبوط علم ہمیں گمراہی سے بچائے گا، اور سطحی علم ہمیں ڈبو بیٹھے گا۔ اب سطحی علم میں اور گہرے علم میں فرق کیا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو گہرا علم ہوتا ہے وہ اس علم کے ایکسپرٹ، اس علم کے شناور لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ علم اور تربیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہے کہ جو گہرا علم ہوتا ہے وہاں علم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، اور تربیت جو ہے وہ ملازمت شیخ، اپنے استاد، مشائخ اسلام، مشائخ دین سے وابستہ رہ کے انسان کو کامل علم اور رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جہاں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں اور متکلمین ہیں، عقائد پہ کام کرنے والے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دلوں پر محنت کرنے والے صوفیاء بھی موجود ہیں۔ تو یہ چند باتیں ابتدائی تھی کہ علم کے ذرائع کتنے ہیں۔ علم کے جو ذرائع ہیں وہ آپ کے علم کے ذرائع بھی سمجھ لیجئے۔ علم کے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 وحی الہی، یہ سب سے بڑا مضبوط ذریعہ۔ نمبر 2 ہماری عقل ہے۔ نمبر 3 ہمارے حواس خمسہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے علم کے ذرائع ہیں۔ اب یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان کی ایک لمٹ ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اب دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتی، کہ کان سن سکتے ہیں، ایک لمٹ تک سن سکتے ہیں، زبان بول سکتی ہے، ایک ہاتھ تک جا کے یہ بھی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پاؤں پکڑ سکتے ہیں، اور ایک اس کی پکڑنے کی ایک لمٹ ہے۔ پھر ایک اس سے اوپر ہے عقل، اور عقل جو ہے وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد تک ہی ہے، بس سمجھ آ گئی۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر ہے، وہ ہے مثلا عقل نے کیا کیا، یہ بلڈنگ تیار کر دی۔ اب اس بلڈنگ کو ہم کیسے یوز کریں کہ ہمارا خالق خوش ہو جائے، تو اس کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، اور وحی الہی سے وابستہ رہیں گے تو مذکورہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام ایک ایسی نرسری ہے کہ اس جیسی نرسری نہ پہلے کبھی آئی ہے اس دنیا میں، نہ اس کے بعد کبھی آئے گی۔ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ پہلے انبیاء کے پاس بھی ایسے لوگ نہیں گزرے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اس دور کے بعد بھی اس طرح کے لوگ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے قریب قریب جو ہوں گے۔ لیکن سب سے اچھی جو سوسائٹی قائم ہوئی ہے دنیا میں وہ صحابہ کرام کی تھی، اور عقائد کی معروف کتاب ہے النبراس، اس میں لکھا ہے ثم اہل الحدیث، پھر محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علی ان صاحبہ، صحابی کسی کہتے ہیں، مر النبی، کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، او رآہ النبی، یا پیغمبر نے اس کو دیکھا ہو، کل مکفوفین مسلما ثم مات علی الاسلام۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں جس نے پیغمبر کی صحبت ایمان کی حالت میں اختیار کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ کیونکہ بعض صحابہ، بلکہ ایک صحابی ہیں جو کیا تھے، وہ نابینا تھے، تو وہ نابینا صحابی اس تاریخ میں آ جائیں گے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نحب اصحاب رسول اللہ۔ امام طحاوی، عقیدہ طحاوی دنیا کی واحد کتاب ہے جو عرب میں، عجم میں، وہ جو بیت اللہ میں، بیت المقدس میں،
مسجد نبوی میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، جو پاکستان کے مدارس میں بھی یہ عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا یہ احناف کی عقیدے کی لکھی ہوئی کتابیں جو پوری دنیا میں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ہم ان کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں اور نیکی سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کرام سے نفرت کو کفر سمجھتے ہیں، نفاق سمجھتے ہیں اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے امتیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں وسعتیں دے کر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں وسعتیں دے کر گئے ہیں، اور ان وسعتوں کے امین، ان وسعتوں کو لینے والے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اپوزٹ بہت سارے لوگ آئے ہیں، مثلا کچھ لوگ ایسے تھے جو نواسب تھے، کچھ لوگ روافظ تھے۔ نواسب جو ہے وہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اور روافظ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں بھی تجاوز کرتے ہیں۔ اور خود اللہ پاک نے فرمایا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ غلو فی الدین سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھو۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلق انتہائی معتدل ہیں، صحابہ کرام کو محفوظ سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ روافظ کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل بیت سے محبت کا دم کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، قدورت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام افضل ترین مخلوق ہے انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور اس کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہے زندگی کا نصف العین، ایک ہے ایم آف لائف، ایک ہے پرپز آف لائف۔ زندگی کی دو اہم چیزیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں، زندگی کا مقصد اور زندگی کا نصف العین۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر۔ سب سے بڑی جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ڈاکٹر ہے، عالم ہے، انجینئر ہے، کوئی کسی شعبے میں ہے، اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ کی رضا کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی خطابت آج بھی دنیا ان کی خطابت کے گن گاتی ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ تقریر کی، اور گھنٹوں وہ تقریر کیا کرتے تھے، اور عجیب ان کی تقریر میں تاثیر تھی کہ وہ کافر بھی اگر گزر رہے ہوتے تو ان کی تقریر سننے کے لیے گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی مرتبہ تقریر کر کے فارغ ہوئے، ایک صاحب دور دراز کی میلوں سفر کر کے آئے اور کہنے لگے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت اس کے سامنے بیٹھے، جو گفتگو پورے مجمع کے سامنے کی وہی گفتگو اس ایک آدمی کے سامنے کی، اور کہا کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی اور یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا انسان کا نصب العین رضا۔ اللہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے دیا ہے، نصب العین اللہ پاک نے نہیں دیا۔ نصب العین میں ہمیں آزادی دی تھی، آپ عالم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، زندگی کا کوئی شعبہ اختیار کریں، نصب العین میں اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، لیکن مقصد میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ اچھا بگلی جو بات آپ سے عرض کرنے لگا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور صحابہ کرام وہ عجیب ہستیاں ہیں، وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں، اللہ خود ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو چاہتے ہیں۔ دیکھو لوگ چاہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما، ہمارا خاتمہ بالہدایت فرما، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، صحابہ کرام خود ہدایت کے اوپر ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، صحابہ کرام پکے ٹھکے مومن ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے سورہ توبہ ہے آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور رحمت عالم اچھا صحابہ کرام سے متعلق ان کی خصوصیات کیا ہیں، چند یہ باتیں کر کے آگے چلیں گے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات کیا ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام پوری امت سے سب سے آگے ہیں؟
اور ان کی شخصیات کو اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ صحابہ کرام سب سے پہلی نفوس قدسیاں ہیں جنہیں اسلام کی لازوال نعمت حاصل ہوئی، ان کو اللہ پاک نے اس میں پہل عطا کی ہے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر جن صحبت ہے پیغمبر کی ایمان کی حالت میں، یہ صحبت ایک وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ وہ صحابی بنے۔ آج کوئی بھی آدمی عبادت کے بل بوتے صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ محض کسبی نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے یا اس یہاں تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی ولی صحابی کے برابر یا صحابی سے بڑھ نہیں سکتا عبادت، اطاعت اور ریاضت کر کے، کیونکہ صحابیت ایک کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی مدد کی، سب سے پہلے جان مال عزت و آبرو اسلام پر اپنا دھن من لگا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا کلام نازل ہوا، اور قرآن حکیم کی آیات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، قرآن آیات کا مصداق کیا ہے، یہ سب سے زیادہ صحابہ کرام جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کی کرے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا اعمقها علما، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جو علم کے بڑے گہرے ہیں۔ کیوں کہ علم کے اس لیے گہرے ہیں، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا اور پیغمبر کا فرمان انہوں نے براہ راست سنا ہے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اچھا ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، ایک ہوتا ہے الفاظ شناس، ایک ہوتا ہے مزاج شناس۔ صحابہ کرام اب محدثین جو ہیں ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہنچے ہیں۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیرائے میں بات کی، کس موقع پر بات کی، وہ بہت ہی محنت کے بعد ہم جا کے کسی نتیجے میں پہنچیں گے، اور وہ بھی ہمارا ایک تخمینہ ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس بھی تھے اور الفاظ شناس۔ کس طرح؟ مثلا ایک لفظ آپ کے سامنے ہے کیا بات ہے، اب دیکھیں کیا بات ہے، اس کے مختلف مطالب آ سکتے ہیں۔ اب کیا بات ہے آپ خوشی کے موقع پر بھی کہہ سکتے ہیں کیا بات، کوشچن کے طور پر کہہ سکتے ہیں کیا بات ہے، غصے میں بھی کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی۔ اب دیکھیں لفظ تو یہی ہے لیکن استعمال اس کے تین طریقوں سے ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب حدیث آتی تھی تو وہ اس کو الفاظ شناس بھی تھے اور ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس موڈ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ کے چہرہ اقدس پہ کسی نے نچوڑ دیا ہو، انار کسی نے نچوڑ دیا، اتنا سرخ ہو گیا۔ تو فوراً فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کے فرمانے لگے اللہ کے حبیب میں اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام خود اس کتاب والے پیغمبر زندہ ہوتے وہ بھی میری پیروی کر رہے ہوتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ قرآن کو جانتے تھے، حدیث کو جانتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اولین مخاطب ہیں، شریعت کے احکام کے بلا واسطہ مخاطب ہیں، اور انہوں نے اپنا جان مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کی طرح بہایا ہے، اس لیے وہ سب سے افضل ہے، اور یہ ان کی خصوصیت ہے، اس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت جس طرح انہوں نے کی ہے، دنیا آج بھی حیران ہے، اور آج بھی مستشرقین حیران ہیں کہ ہم اتنا سرمایہ صرف کر کے علم کو جمع کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے کس طرح جمع کیا اس پرانے دور میں جہاں وسائل کی کمی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی، صحابہ کرام میں سے تمام صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر بھی فرق مراتب ہے، جس طرح انبیاء کے اندر ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صحابہ کرام میں بھی افضلیت کا مدار ہے۔ مثلا تمام امت کا اتفاق ہے
کہ صحابہ کرام میں علم اور عمل کی بنیاد پر مقام صدیقیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو علم اور عمل کے اعتبار سے کمال تک پہنچے ہوئے ہوں تو وہ مقام صدیقیت ہے. اور مقام صدیقیت میں جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر اسی کے بعد ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہی کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ عقیدہ طحاویہ میں شرف اکبر میں اور حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی اسے وضاحت سے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ 4 صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد پھر فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ہیں 10 مبشرہ ہیں. پھر فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے پھر فتح مکہ کے بعد ہے پھر وہ آپ کے ذہن میں ہیں مہاجرین ہیں انصار. تو یہ فرق مراتب ان کے درمیان ہیں. لیکن صحابی کوئی بھی ہے اعلیٰ ہو یا ادنا ہو سب کے ساتھ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ کا سب کے ساتھ سچائی کا اور اچھائی کا وعدہ ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے بھی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اہل بیت کا معنی ہے گھر والے. آپ کو پتہ ہے ہم گھر میں گھر والے کسے کہتے ہیں؟ تو گھر والے بیوی کو کہتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھر یہ 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ حقیقت بولی جاتی ہے مجاز نہیں بولتے, مجاز بولتے ہیں تو حقیقت نہیں بولتے. اور یہ ہمارے ہاں عام ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی نہر جاری ہے تو نہر تو اپنی جگہ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ پانی جاری ہے. کیا ہے؟ پانی. تو اب گھر والے جو ہوتے ہیں فیملی ممبر کے علاوہ بھی کچھ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ میں اس پر وضاحت کروں گا. تو اہل بیت جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا وسیع رکھا ہے. اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہیں ان کو بھی لیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اب وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. جن کو زکوٰۃ دینا بس عام سی بات ہے جائز نہیں ہے, وہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں. اور بلکہ ایک حدیث میں کہ دونوں کو ایک کہا گیا ہے. اب اہل سنت والجماعت جو ہیں اہل بیت سے بھی سچی محبت رکھتے ہیں. اور محبت کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن میں بھی سختی سے حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے. بلکہ یہاں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عقیدہ طحاویہ کی عبارت پیش کرتا ہوں. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ کہ جس آدمی نے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں اچھی بات کی وَذُرِّيَّاتِهِ اور آپ کی آل اولاد کے بارے میں مِنْ كُلِّ رِجْسٍ آل اولاد جو ہیں وہ ہر قسم کی میل سے پاک ہیں. فقط بری من النفاق جو آدمی صحابہ کرام آل بیت اعظام کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات نہیں رکھتا وہ منافق ہے. جو آدمی آل بیت سے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا وہ منافق ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے آل بیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ احبونی بحب اللہ, اللہ کی محبت کی بنیاد پر مجھ سے محبت کرو. وہ احب اہل بیتی بحبی, اور صحابہ کرام کی فرمایا کہ اہل بیت کی بنیاد جو ہے ان سے محبت کی بنیاد میری محبت ہے. میری بنا محبت کی بنا پر آپ اہل بیت سے محبت کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اس لیے حضرات محققین فرماتے ہیں اہل بیت اور سادات کی فیملی کا کوئی آدمی کتنا ہی کیوں بدعمل نہ ہو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ ہماری محبت اس سے ایک جذباتی محبت ہے. کون سی محبت ہے؟ جذباتی محبت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی وجہ سے ہم اس کی بھی عزت و احترام کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ہم اس کو اہل سنت اہل حق کب گردانیں گے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوگا. آپ کی برکت سے مجھے یاد آ گیا, امام جعفر صادق رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ درس دے رہے تھے.
اور زاروں قطار رونے لگے۔ فتاوی علماء بلد حرام میں یہ بات موجود ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ تو آل بیت میں سے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی، آپ کیوں اتنا ڈر گئے؟ فرمایا دیکھو کہ ابو ذر اور سلمان فارسی اور سہیب رومی کہاں کہاں سے آگے اور کہاں کہاں پہنچ گئے۔ ابو لہب، عتبہ اور شیبہ قریب ہی تھے تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس لیے اور پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی، فرمایا من بطّ به عملہ لم یسرع به نسبہ، آدمی کو اس کا عمل اور کردار اور برے عقائد پیچھے پھینک دے تو اس کو اس کا حسب و نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ حسب و نسب اسلام میں کب جو ہے آگے انسان کو لے کے جا سکتا ہے، جب اس کے ساتھ عقیدہ بھی درست ہو، یہ آدمی اہل سنہ کے عقائد پر گامزن ہو۔ قرآن حکیم میں اہل بیت سے متعلق فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اگر ان آیات کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں گے تو ازواج مطہرات کا یہاں پر تذکرہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب قرآن کی آیت کی تشریح مفسرین کی علوم کی روشنی میں، حدیث کی تشریح محدثین کی علوم کی روشنی میں، فقہ کی تشریح جو ہے وہ فقہا کی علوم کی روشنی میں، اور عقائد کی تشریح جو ہے وہ متکلمین کے علوم کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ تو فرماتے ہیں متکلمین کہ آپ کی 11 ازواج مطہرات، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی 300 صدیوں میں ہمیشہ حضور کی 4 بیٹیوں کو شمار کیا گیا، لیکن عموماً اہل تشیع و شیعہ حضرات ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہمیشہ فاطمہ کا تذکرہ سنتے ہیں۔ ایک بات ہے نا، اگر 4 ہی بیٹیاں ہیں تو سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ ان کا کیوں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، کسی کے تذکرہ، کسی کی شخصیت کے مشہور ہونے سے باقی لوگوں کی شخصیت جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ مثلاً حدیث کی دنیا میں نام امام بخاری کا، فقہ کی دنیا میں 4 اماموں کے نام ہیں، اور قرات کی دنیا میں 7 قراء کا نام ہے، تو اس سے دنیا کے سارے قاری ختم نہیں ہوتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عادتاً فطرتاً ایسی، ان کی جو نیچر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھی، اور پھر حضرت فاطمہ ہی سے اللہ کو منظور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد کا سلسلہ آگے چلائے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی تھا۔ تو ان کے فضائل، ان کے محاسن، ان کی خوبیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، اور وفات کے قریب بھی آپ کو بلایا تھا، تو اس وجہ سے فاطمہ کا ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں تھیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کی کتب میں بھی یہ بات بالکل واشگاف صریح الفاظ میں موجود ہے، اور اس پر مولانا نافع صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے، جب بھی اگر مطالعے کا شوق ہو تو اس کتاب کو دیکھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، نمبر 1 میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ظاہر کتاب اللہ ہی سے ہمیں حدیث رسول ملی ہے، اور کتاب اللہ ہی ہمیں یہ کہتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے؟ تو کتاب اللہ چھوڑ کے تم میں جا رہا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ثم قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے گھرانے سے متعلق خوب نصیحت کرتا ہوں، اور ان کی عظمت کا اور مقام کا ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ ابو ذر غفاری ہوتا ہے غین کے زیر کے ساتھ، فرمایا کہ وہ آخذ بباب الکعبۃ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کے یہ بات کہی، اور کیا کہا؟ فرمایا الا ان مثل اہل بیتی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے مثل سفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کا سفینہ اور کشتی ہے۔ فرمایا من رکبہا نجا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کی عظمتوں کا خیال رکھے گا، ان کی رفتوں کی پاسداری کرے گا، فرمایا نجا، وہ نجات پائے گا۔ اور آگے فرمایا ومن تخلف عنہا ہلاکا،
جو ان سے نفرت رکھے گا، جو اس اہل بیت کی سفینے سے بچھڑ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا وہ غرق ہو جائے گا، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور مرقات میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے، اور عجیب بات ہے، اور ایک اور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب کشتی کو جو چلائیں گے وہ ستاروں کی روشنی کے ذریعے، اب ستاروں کی روشنی آپ چھوڑ دیں گے اور کشتی چلانا چاہیں گے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، کیونکہ روشنی کی ضرورت آپ کو ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت نظام دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے نزدیک جن شخصیات کا احترام ہے، دیکھیں نا، قرآن ہمیں، اسلام ہمیں دو چیزیں دیتا ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں آئین کی ویلیو ہے اور آئین کے ماہرین کی ویلیو ہے، ہمارے ہاں میڈیکل پر لکھی ہوئی کتب کی ویلیو ہے اور اس کے جو ماہرین ہیں ان کی ویلیو ہے، دونوں پر اعتماد کرتے ہیں، دونوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اسی طرح مذہب اسلام میں بھی ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے حقوق کا پاس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہودی اسی وجہ سے تباہ ہوئے، وہ اللہ کے نیک بندے اور نفوس قدسیہ انبیاء کے قتل پر اتر آئے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ اور مذہب اسلام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفوس قدسیہ کے خلاف چلتے ہیں، کوئی روافظ بن گئے، کوئی نواسب بن گئے، ہم اہل سنت ہیں۔ اچھا، اس طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائی جو ہیں وہ انبیاء کی تعظیم میں حد سے آگے چلے گئے، حد سے آگے۔ ہمارے ہاں روافظ جو ہے وہ تعظیم میں حد سے آگے چلے گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا بنا لیا، اور یہاں پر بھی الوہیت، حضرت علی کی الوہیت کی باتیں ہونے لگی، اور اسی طرح کے فرسودہ عقائد انہوں نے اپنانے شروع کر دیے۔ جب تک ہم اپنے عقائد کو اسلام کی کسوٹی پر رکھ کے نہیں جانچیں گے، ہم گمراہی کی دہلیز پہ چلتے جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو بھی تھام لیں، ان کا دامن بھی، اور اہل بیت کے نظام کو بھی تھام لیں۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نظام، اچھا ایک سوال کچھ ٹائم پہلے ایک شاعر نے کیا تھا، وہ آپ سے کر دوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ ہیں، کیا ہے؟ اور صحابہ کرام مقدس شخصیات ہیں، لیکن ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں بھی ملتی ہیں، صحابہ کرام آپس میں بھی لڑائی کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو یہ کیسی نفوس قدسیہ ہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام پر مختلف قسم کے الزامات بھی ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یاد رکھیے، صحابہ کرام پر جو الزامات عموماً عائد کیے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں سے، تو یاد رکھیے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، تاریخ کے معیارات پر، حدیث کے معیارات پر وہ نہیں اترتے۔ اب خود آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عام آدمی پر اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو الزام ہے اس کا پروف مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر نفوس قدسیہ پر کوئی الزام لگائے تو اس کے لیے جو مضبوط قسم کے اتھینٹک کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے سورسز ہونے چاہیے، اس کے ذریعے آدمی الزام لگائے۔ صحابہ کرام پر جو الزامات ہیں عموماً جو ہیں وہ جھوٹے الزامات ہیں، ایک بات۔ اور اگر کچھ ایسے الزامات ہیں کہ جن کی سند کچھ صحیح ہے، کچھ کی سند درست نہیں ہے، تو یہاں بھی ڈاؤٹ آ گیا، تو یہاں بھی ڈاؤٹ پڑ گیا، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ پھر کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں روایت بھی درست ہے، تاریخی اعتبار سے بھی درست ہے، حدیث کے جانچنے کے اصولوں پر بھی درست ہے، لیکن جو حدیث ثابت ہے اس میں دو احتمال ہیں، ایک صحابہ کرام کے حق میں جاتا ہے، ایک ان کے مخالف جاتا ہے۔ اچھا، اب جو ان کے مخالف جاتا ہے اور ایک جو حق میں جاتا ہے، تو حق میں جانے والا جو احتمال ہے وہ دوسرے کو کمزور کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا بھی اعتبار نہیں۔ اب بہت ہی گنے چنے تھوڑے سے الزامات رہ جاتے ہیں
اور تھوڑے سے صحابہ کرام پر رہ جاتے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام پہ کچھ اعتراض رہ جاتے ہیں کہ فلاں فلاں جنگ میں ان سے یہ فلاں فلاں جنگیں ان سے ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیں صحابہ کرام کی عبادات اور ان کی عظمتیں ایسی ہیں کہ وہ تھوڑی سی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام دین میں نہیں لڑے، دین کے لیے لڑے۔ ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اناد کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جس مجتہد کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے، یاد رکھیے اس مجتہد کو اللہ پاک 2 اجر دیتے ہیں، اور جس کا اجتہاد درست نہ ہو اللہ اس کو 1 اجر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جنگوں کے باوجود، لڑائی ہونے کے باوجود، جو حق پر تھے تو اللہ نے ان کو 2 اجر دیے، اور جو اپنے اجتہاد میں حق پر نہ ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے۔ تو یاد رکھیے وہ ان کو پھر بھی 1 نیکی ملی۔ ہاں، جو صحابہ کرام جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، یقیناً اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں، ان کو 2 اجر ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اجر ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے صحابہ کرام اور اہل بیت، اب اگلی بات آخری بات کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ تھا، بہت ہی گہرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنازے میں شریک تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جوتے صاف کرنے لگے، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کی اولاد، آپ کی عظمتوں کا شاید لوگوں کا علم نہ ہو، آپ کی عظمتیں میں جانتا ہوں۔ آپ جب حرم میں داخل ہوتے تو حرم کا طواف آپ لوگوں کے لیے رک جایا کرتا تھا، آل رسول کے لیے، اور ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے گھرانے سے رسول اللہ کا گھرانہ زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنے گھرانے سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بدریین کے برابر جو ہے حسنین کریمین کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، اور ان کا آپس میں اتنا اچھا تعلق صحابہ کرام کا تو تھا ہی، اہل بیت کا بھی تھا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کا نام ہمیشہ کسی استاد جی سے پوچھ کے رکھتے ہیں، اچھا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا نام کیوں رکھتے ہیں؟ اس نام سے آپ کو پیار ہوتا ہے۔ اور صحابہ اور تابعین کا جو آپس میں تعلق اتنا مضبوط ہے، خود شیعہ کی کتب میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی آگے اولاد نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا ہے، عمر نام رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام حضرت عائشہ کے نام پہ رکھا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں ان سے محبت تھی تبھی تو رکھا ہے۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں شیعہ حضرات کو ان لوگوں سے پیار نہیں ہوتا اور تبرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ اپنی اولاد کا نام ابو بکر نہیں رکھتے، عائشہ نہیں رکھتے، عمر نہیں رکھتے، عثمان نہیں رکھتے۔ اگر اہل بیت کا رویہ بھی ایسا ہوتا تو وہ بھی نہ رکھتے۔ معلوم ہوا ان کا رویہ اور ان کی سوچ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اہل بیت اسلام کی ایسی سوچ نہ تھی۔ اور جو رویہ آج یہ اختیار کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ رویہ حضرت جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ان کے متعلق نہیں رکھا۔ تو ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط تھا۔ دوسری بات، ان کے آپس میں رشتے بھی تھے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنے بچے کے لیے رشتہ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اوباش قسم کے لوگوں میں اور جو لوگ معاشرے میں گھرے ہوئے ہوں، اخلاق کردار عقائد کے حوالے سے اپنے بچوں کو وہاں سے کوئی رشتہ نہیں کروانا چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں میں 1 لائیں گے دلہن، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں لاکھوں میں 1 لائیں گے، کیا مطلب کہ اچھے سے اچھا رشتہ کیا کریں گے، چنیں گے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ اس قدر کثیر ہیں کہ اگر ان کو جمع کیے جائے تو ایک بہت بڑی دستاویز تیار ہو سکتی ہے۔ چند کے نام میں اب بنو امیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ حضرت عثمان کی تو ساری اولاد کی رشتہ داریاں ہیں اہل بیت اسلام، اپنی رشتہ داری ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بیٹے ابان کی رشتہ داری ہے، بیٹے کے بیٹے جو ہیں عبداللہ اور زید، ان کی رشتہ داریاں ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ حسب و نسب سب ختم ہو جائیں گے، الا حسبی و نسبی، میرا حسب و نسب باقی رہے گا۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بھی ہے ان سے نکاح کیا اور فرمایا کہ اس کی برکت سے میرا حسب و نسب باقی رہے گا، میرا وقار و شان باقی رہے گی۔ تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف اگر حضرت فاطمہ ہوتی، حضرت علی ہوتے تو کیا ان کی بیٹی سے نکاح ہو جاتا؟ اچھا، حضرت عثمان کی جو اپنے بیٹوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں، عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سب کربلا کے بعد ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کربلا کے بعد ہوئے۔ اگر کربلا کے بعد صحابہ کرام اور آل بیت اعظام دو حصوں میں بٹ گئے تھے تو پھر رشتہ داری کس چیز کا ثبوت دیتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو رائے دی جاتی ہے عوام کو اور یہ جو سوچ دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اور آل بیت اعظام دونوں مختلف باؤنڈریز پہ کھڑے تھے، دونوں مختلف کیمپوں میں تھے، یہ بات غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان کا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یہ وہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا نکاح حضرت علی نے کروایا تھا۔ ان کی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا اور ابان کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ یہ نکاح حضرت علی ولی تھے اس کے خود کروایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کی پوتے زید بن عمر، اچھا یہ لفظ عمر ہوتا ہے، واو کے ساتھ ہو تو یہ عمر ہوتا ہے، اسے عمر نہیں پڑھنا چاہیے، اور واو کے بغیر ہو تو یہ عمر ہوتا ہے۔ تو ان کا نکاح حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کی بیٹی جو کربلا میں رہ گئی تھی سکینہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر کے پوتے امام قاسم جو فقہائے سبع مدینہ کے 7 بڑے فقیہ تھے ان میں سے ایک ہے، ان کی بیٹی ام فروہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور انہی کی اولاد میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ آئے ہیں اور امام جعفر صادق کے نام پر فقہ جعفریہ قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اہل بیت نے ہمیشہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، سیاست کے اعتبار سے دیکھیں، ملکی نظم اور سسٹم کے اعتبار سے دیکھیں، ان کے ساتھ چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خارجی امور میں، داخلی امور میں، قضاء کے امور میں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر فاروق فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے، ان کے مشورے نہ ہوتے، ان کی اوپینین نہ ہوتی، میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کب یہ تحریک آپ کہہ سکتے ہیں نا؟ تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بزنس مین آپ کو ملیں گے کہیں گے جی میرا فلاں دوست اگر مجھے فلاں مشورہ نہ دیتا تو آج میں اس عروج تک نہ پہنچتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میری جو اتنی مستحکم حکومت ہے اس کے پیچھے جہاں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے وہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے۔ دن میں آپ اسے ملکی نظم میں آپ دیکھیں آل بیت اور صحابہ ایک ساتھ ہیں، عبادات میں دیکھیں ایک ساتھ ہیں، معاملات میں دیکھیں، شادی بیاہ میں دیکھیں ایک ساتھ ہیں، معاشرت میں دیکھیں ایک ساتھ ہیں، عقائد میں دیکھیں کبھی اہل بیت نے دعویٰ نہیں کیا کہ ابو بکر اور عمر کا عقیدہ علیحدہ ہے اور ہمارا عقیدہ علیحدہ ہے، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن امامت کا جو عقیدہ ہے اہل سنت بھی امامت کے قائل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم امامت کو علمی امامت مانتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ، اور جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ امامت کو وہابی مانتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تفویض ہوتی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ عصمت معصوم ہونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا۔ میں شاید پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی، مولانا سعید پالن پوری رحمہ اللہ جو دارالدیوبند کے صدر مدرس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کس ہستی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں گے اور کس ہستی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ بہت سارے دوست نہیں ہیں تو ان کے سامنے رس کر دوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ دیکھو نا فرشتے معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، انبیاء معصوم ہیں تو ان کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ علیہ السلام۔ لیکن جو معصوم نہیں ہے، جنہوں نے انبیاء کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہے،
ہم ان کے لیے لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کریں گے. جس طرح صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی بنیاد پر ہم امام حسین کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. اس طرح حضرت حوا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کو کیا کہنا چاہیے؟ تو یہ میں نے خود دارالعلوم دیوبند کے جو علم عقائد کے استاد ہے شیخ امین صاحب سے رابطہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم امام مہدی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کیونکہ مستقبل میں جا کے ان کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کس سے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو معلوم ہوا جو معصوم ہستیاں ان کے علیہ السلام کے لیے جو غیر معصوم ہستیاں ہیں ان کو اگر وہ صحابیت کا شرف پاتی ہے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. اگر صحابیت کا شرف نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے علیہ الرحمہ و رضوان کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. بالطبع آپ رضوان کہہ سکتے ہیں. جب صحابہ کرام کا اور تابعین کا تذکرہ ہو تو پھر آپ ان کو علیہ الرحمہ و رضوان کہہ سکتے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہو کسی کا اس سے متعلق تو کر سکتا ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایمان کیا کرتے تھے، اس طرح اس ٹائم جو باقی مسلمان ہوں گے ان کے لیے کیا؟ جی دیکھیے بات سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان سے نبوت سلب نہیں ہوگی. یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ نہیں وہ اللہ پاک جس کو پیغمبری سے سرفراز فرما کے اس سے نبوت لیتے نہیں، لہٰذا ایک حیثیت تو ان کی نبوت کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور ان پر ایمان ہم پہلے سے لاتے ہیں. وہ جب یہاں آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو نافذ کریں گی تو ان کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور جانشین کی ہوگی. تو اور لہٰذا اس وقت ان کی پیروی، ان کی تقلید، اتباع اس وقت کے مسلمانوں پر لازم اور واجب ہوگی اور ان کی پیروی در حقیقت قرآن سنت کی پیروی. جی اور کسی کا سوال ہے؟